डियर व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट पे अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें ताकि मैं अपने वर्क को बेहतर बना सकूं। सब्सक्राइब बटन के साथ बने बेल आइकन के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर अपलोड होने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए नई वीडियो शुरू करते हैं। अजीज तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं इस्लामियात लाजमी का हिस्सा मौज़ूआती मुतालिया और हमारा आज का टॉपिक है बाब नंबर 5 तहारत और जिस्मानी सफाई। अजीज तलबा तालिबात, सबसे पहले मैं आपको तहारत का मानी और मफहूम समझाता हूँ। तहारत के लुग़वी मानी तो हैं पाक होना, पाकीज़गी हासिल करना या गंदगी और निजासत को दूर करना। शरई इस्तिलाह में शरीयत के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिस्म से निजासत और गंदगी को दूर करके पाकी हासिल करना तहारत कहलाता है। दुनिया के तकरीबन हर मजहब ने तहारत और पाकीज़गी को न सिर्फ पसंद किया है बल्कि अपने फॉलोअर्स को इसकी तलकीन भी की है, मगर जितना जोर इस्लाम ने दिया है किसी और मजहब ने तहारत और पाकीज़गी पर इतना जोर नहीं दिया। कुरान मजीद में कई मकामात पर तहारत और तज़किये नफ्स के बारे में तलकीन की गई है। सूरत मुदस्सिर आयत नंबर 4 और 5 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वफ़ियाबक फ़त्वहिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर, और अपने कपड़े को पाक रखिए और नापाकी से दूर रहिए। सूरत आले इमरान आयत नंबर 222 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्वहिरीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों से मोहब्बत करता है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, और अगर तुम नापाक हो जाओ तो नहा धोकर पाकी हासिल करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने उसवे हसना में तहारत और पाकीज़गी पर बहुत ज्यादा जोर दिया और इसकी अहमियत को बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया, अत्तहुर शत्रुल ईमान, की पाकीज़गी आधा ईमान है। एक दूसरे मौका पर आपने फरमाया, अन्नज़ाफ़तु मिनल ईमान, की सफाई ईमान का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर इरशादात ग्रामी में से एक इरशाद ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जन्नत की कुंजी है और तहारत नमाज की कुंजी है। अजीज तलबा तालिबात, इस्लाम ने तहारत पर क्यों ज्यादा जोर दिया है? इस्लाम एक दीन फितरत है और जिंदगी गुजारने का एक मुकम्मल ज़ाबिता है, यानी इंसान की तमाम ज़रूरियात के बारे में इस्लाम ने रहनुमाई दी है। इंसान चूंकि फितरतन सफाई पसंद है, इसलिए इस्लाम ने उसकी फितरत का लिहाज रखते हुए उसकी ज़ाहिरी और बातनी सफाई के उसूल बयान फरमा दिए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को कुरान और हदीस के जरिए हर छोटे और बड़े मसाइल से न सिर्फ आगाह किया बल्कि आपने अमली तौर पर उन तमाम बातों को समझाया ताकि लोगों को समझने में और अमल करने में कोई मुश्किल पेश न आए। अजीज तलबा तालिबात, तहारत हासिल करने के दो जराए हैं। शरीयत इस्लामी में तहारत के दो जराए नंबर 1 वुजू और नंबर 2 गुस्ल हैं। अजीज तलबा तालिबात, तहारत हासिल करने के पहले जरिए वुजू के बारे में हम तफसील से पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको आसान अल्फाज में वुजू का मतलब बता दूं। वुजू का वैसे तो लफ्जी मतलब है रोशन चेहरे वाला, लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में नमाज, तिलावत कुरान मजीद और दीगर इबादात के लिए शरीयत के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिस्म के खास हिस्सों यानी चेहरा, बाजू और पांव वगैरह को धोना वुजू कहलाता है। वुजू कैसे किया जाता है, वुजू में कौन से काम करने चाहिए और किस तरह के काम करने से गुरेज करना चाहिए, आइए अब उसके बारे में तफसील से जानते हैं। सबसे पहले वुजू के दौरान में वो चीजें या वो काम जिनका करना हर सूरत में लाजमी है और जिनको अगर ना किया जाए
تو وضو نہیں ہوتا، ایسے کاموں کو ہم فرائض یا فرض کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ طالبات، وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک منہ کو اچھے طریقے سے یا چہرے کو اچھے طریقے سے دھونا۔ نمبر 2 ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ عزیز طلبہ طالبات، وضو کرنے کے دوران ایسے کام یا ایسی چیزیں جو اگر نہ کی جائیں تو وضو تو ہو جائے گا لیکن وضو ناقص رہے گا، یعنی وضو کے عمل سے جو ثواب ملتا ہے اس ثواب میں کمی ہو جائے گی، تو ایسے کاموں کو سنت کہتے ہیں۔ تو وضو کی 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، وضو کی نیت کرنا۔ نمبر 2، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، پہلے 3 بار گھٹنوں تک ہاتھ دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ نمبر 5، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7، داڑھی اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 8، تمام سر کا یعنی پورے سر کا مسح کرنا، اور نمبر 9 ہے دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 10 ہے ہر عضو کو 3 بار دھونا، اور نمبر 11 ہے ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 12 ہے پے در پے یعنی لگاتار وضو کرنا، یعنی ایک عضو کو دھونا اور دوسرے عضو کو جلدی دھونا تاکہ پہلے دھوئے ہوئے عضو جو ہیں یا اعضاء وہ خشک نہ ہو جائیں۔ اور وضو کی 13ویں اور آخری سنت ہے دائیں طرف سے شروع کرنا۔ عزیز طلبہ طالبات، وضو کے عمل کے دوران وہ کام یا وہ باتیں جو اگر کی جائیں تو وضو کے عمل میں ثواب بڑھ جاتا ہے، یعنی ثواب زیادہ حاصل ہوتا ہے، اور اگر وہ کام نہ کیے جائیں تو گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے کام یا ایسی چیزیں مستحبات کہلاتی ہیں۔ وضو کے 6 مستحبات ہیں۔ نمبر 1، قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا۔ نمبر 2، اونچی اور پاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا۔ نمبر 3 ہے وضو کے کام خود کرنا، یعنی کسی دوسرے سے مدد نہ لینا۔ نمبر 4 ہے ہر عضو کو اچھے طریقے سے یعنی اچھی طرح مل کر دھونا۔ نمبر 5 ہے گردن کا مسح کرنا۔ نمبر 6 ہے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لینا۔ اس طلبہ طالبات، آئیے اب میں آپ کو وضو کرنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہوں۔ وضو کرنے کا ارادہ ہو تو دل میں اس کی نیت کرنی چاہیے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھ گھٹنوں تک 3 بار دھوئیں، پھر 3 بار منہ میں پانی ڈال کر کلی کریں، پھر مسواک کریں۔ مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کر لینے چاہیے، اور منہ میں پانی ڈال کر غرارہ کر لیں تاکہ حلق تک منہ صاف ہو جائے، لیکن اگر روزہ کی حالت ہے تو پھر غرارہ نہیں کرنا چاہیے۔ کلی کرنے کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے صاف کریں، پھر اس کے بعد 3 بار منہ دھوئیں۔ منہ دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی تک اور ایک کان یعنی دائیں کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک جتنا حصہ درمیان میں ہے اس کو 3 بار دھوئیں۔ اگر داڑھی گھنی ہے تو انگلیوں سے اس میں خلال کر لے تاکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیں، پہلے دایاں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ۔ اگر ہاتھ میں انگوٹھی ہو یا عورتوں کے ہاتھ میں چوڑیاں وغیرہ پہنی ہو تو ان کو ہلا دینا چاہیے تاکہ ان کے نیچے اچھے طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرنا چاہیے، پھر ایک بار پورے سر کا مسح کر لینا چاہیے، پھر کانوں کا مسح کرنا چاہیے، پھر گردن کا مسح کرنا چاہیے۔ البتہ گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ مسح کے بعد دونوں پیر ٹخنوں تک 3 بار دھونے چاہیے، اور اس میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہاتھوں کی طرح پہلے دانا پیر دھونا چاہیے اور اس کے بعد بایاں پیر دھونا چاہیے، اور پیر کی انگلیوں کے درمیان ہاتھ کی چھوٹی انگلی ڈال کر خلال کر لینا چاہیے تاکہ پانی پاؤں کی انگلیوں کی دراز میں یعنی ان کے درمیان میں بھی پہنچ جائے۔ عزیز طلبہ طالبات، وضو کرنے کے دوران وہ کام جن کے کرنے سے وضو ٹوٹتا تو نہیں ہے
لیکن ایسے کام کرنے سے یا تو گناہ ہوتا ہے یا پھر ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، تو ایسے کام مکروہات وضو کہلاتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کون سے کام مکروہات وضو کہلاتے ہیں۔ نمبر 1 ناپاک جگہ پر وضو کرنا، نمبر 2 دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، نمبر 3 وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا، نمبر 4 سنت کے طریقے کے خلاف وضو کرنا، نمبر 5 اعضاء کو دھوتے ہوئے ترتیب کا خیال نہ رکھنا، یعنی پہلے ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، اس ترتیب کے ساتھ وضو کرنا چاہیے۔ نمبر 6 ہے پانی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ مکروہات وضو میں 7ویں نمبر پر ہے کہ اعضاء پر زور سے پانی ڈالنا، اور نمبر 8 ہے 3 سے زیادہ بار عضو کو دھونا، اور 9ویں نمبر پر ہے بایاں ہاتھ یا بایاں پیر پہلے دھونا اور دایاں ہاتھ یا پیر بعد میں دھونا۔ عزیز طلبہ طالبات، اب ہم پڑھتے ہیں کہ نواقض وضو کیا ہے۔ نواقض وضو کا مطلب وہ چیزیں، وہ کام، وہ باتیں جن کے ہونے سے یا جن کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کا عمل ختم ہو جاتا ہے، تو نواقض وضو کہلاتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ نواقض وضو کون سے ہیں۔ نواقض وضو 8 ہیں۔ نمبر 1 ہے پیشاب پخانہ یا دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر 2 ہے ریح یعنی ہوا کا نکلنا۔ نمبر 3 ہے بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ وغیرہ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 4 ہے منہ بھر کے قے آ جانا۔ نمبر 5 ہے لیٹ کر یا سہارا لے کر سو جانا۔ نمبر 6 ہے بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7 ہے مجنون یا دیوانہ ہو جانا، اور نمبر 8 ہے نماز میں کہا لگا کر ہنسنا۔ عزیز طلبہ طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے اسلامیات کے حصہ موضوعاتی مطالعہ سے باب نمبر 5 طہارت و جسمانی صفائی، طہارت کا معنی اور مفہوم، اور طہارت کی اہمیت، اور طہارت کے 2 ذرائع میں سے پہلا ذریعہ وضو، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔